حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی تھی حضرت مسلم نے اپنی شہادت سے پہلے کہ جس وقت 18,000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے تو انہوں نے لیٹر لکھوا دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ 18,000 آدمی آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل مت گھبرائیں اور اطمینان سے تشریف لائیں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے غداری کی ہے اور 18,000 کے 18,000 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی حضرت مسلم کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آیا، اور حضرت مسلم نے یہ اطلاع بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچوانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع بعد میں ملی کہ اہل کوفہ غداری کر چکے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اہل کوفہ ہمارے ساتھ ہیں، جو پہلا لیٹر آیا تھا، دوسرا لیٹر تو بعد میں آیا، تو پہلے لیٹر کو بنیاد بنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا، لیکن بہت سارے صحابہ نے آ کر ان کو منع کیا، ان کو کہا کہ دیکھیں آپ اس طرف کوفہ کی طرف جو ہے قصد مت کریں، کوفہ بہت خطرناک ہے اور وہاں پر حاکم موجود ہے اہل کوفہ، وہاں پر ان کی یہ عادت ہے، ان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ ان کو ذرا سی بھی اگر دھمکی دی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، ذرا سی ان کو لالچ دی جاتی ہے تو وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کو حاکم سے لڑوا دیں گے اور بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ حاکم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیں گے۔ اور سمجھانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے اور حضرت ابن زبیر بھی تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تو 2 دن تک سمجھایا مسلسل، اور یہ بھی آخر کار پھر جو ہے مایوس ہو کر یہ فرمانے لگے کہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو آپ اپنے بچوں کو لے کر مت جائیں اور آپ اپنی خواتین کو لے کر مت جائیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والوں کے سامنے شہید کیا گیا، تو اسی طریقے سے آپ کو آپ کے گھر والوں کے سامنے شہید کر دیا جائے گا، اور گھر والے صرف تماشا دیکھتے رہیں گے اور ان کو جو ہے ان کا ارادہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا آپ کو بچانے کا۔ ظاہر بات ہے کتنی طاقت ہوگی، وہ صرف جو ہے وہاں پر مایوسی کے ساتھ یہ منظر دیکھتے رہیں گے اور آپ کی شہادت کا ہولناک منظر وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو اب میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، راستے میں ان کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا اور اہل کوفہ نے غداری بھی کی ہے، یہ بھی ان کو پتہ چلا، لیکن وہ رکے نہیں۔ اس مرتبہ بھی لوگوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ واپس چلے جائیں، ابھی بھی موقع ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کر چکے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ انسان کا جو مقدر ہے اور انسان کی جو موت ہے اور انسان کی جو شہادت ہے وہ اس کو اس مقام تک لے جاتی ہے کہ جہاں آدمی کو شہید ہونا ہوتا ہے اور جہاں اس کا وقت موعود لکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے جب قریب پہنچے تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کر کے ایک مرتبہ تقریر کی اور ارشاد فرمایا کہ بھائی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ چھوڑ چکے ہیں کوفہ کے اندر سے، جس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے وہ رہے بخوشی، اور جو ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا وہ چلا جائے۔ تو بہت سارے لوگ واپس چلے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی حضرات رہے جو وہاں سے مکہ المکرمہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے اور یہاں تک کہ کوفہ کے اندر وہ داخل ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ابن زیاد کا لشکر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا اور ان کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا گیا، اور باقاعدہ چھوٹی چھوٹی جو ہے جنگیں بھی ہوئیں، ان شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے اور مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ایک آدمی نکلتا اور ابن زیاد کے لشکر کا ایک آدمی نکلتا تھا، لیکن ان کے لشکر کا ایک آدمی بھی بچ کر نہ جانے پاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا ہر آدمی اتنا بہادر تھا کہ آنے والے کو وہ بالکل زندہ نہیں چھوڑتا تھا بلکہ وہ مر کر ہی جاتا تھا۔ تو ابن زیاد کے لشکر والوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنی جان پر کھیل کے آئے ہیں، ان سے انڈیویجلی آپ مقابلہ نہیں کریں، بلکہ آپ کیا کریں، آپ جو ہے ان کے اوپر حملہ کریں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ شہید کر دیں۔ 7ویں محرم سے ہی
اس لشکر کے اوپر جو حسینی لشکر تھا پانی بند کر دیا گیا، اور ایک بدنصیب کہنے لگا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریا، یہ کتنا بڑا دریا ہے، دریا فرات، لیکن اس میں سے ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر جب پانی کی بہت زیادہ تنگی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنے آدمیوں کو بھیجا، وہاں مزاحمت بھی ہوئی پانی پر، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے جو آدمی گئے تھے پانی لینے کے لیے وہ لے کر آ گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالکل قریب آ رہی تھی، اور عصر کے بعد کچھ لوگ آئے، شہادت سے ایک دن پہلے عصر کے بعد کچھ لوگ آ کر یعنی یہ بتانے کے لیے آئے کہ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ قاصد یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی ہمیں ایک دن کی اور مہلت دے دو، اور یہ مہلت کسی اور وجہ سے نہیں مانگی بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخری رات ہے ہماری دنیا کے اندر، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کر لیں، نوافل پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خدا بخوبی اس بات کو جانتا ہے کہ مجھے ان تمام چیزوں سے، نوافل سے، تلاوت قرآن سے، ذکر سے، تسبیح سے، تحلیل سے، دعاؤں سے کتنی محبت ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جو لے کر آئے تھے ان سے ایک خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی میں آپ لوگوں کو اختیار دے رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ جائے، اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے بخوشی، ہم اس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور ہمارے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کو بھی اور جو ہے ایک ایک خاتون کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، اور ایک ایک سواری لے، رات ہو چکی ہے تو اس طرح وہ نکل جائے گا، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ آپ کا پیچھا نہیں کریں گے بلکہ وہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے، اس لیے کہ مطلوب میں ہوں، اگر میں ان کو مل گیا تو آپ لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، اور وہ مجھے ہی تلاش کریں گے، مجھے ڈھونڈیں گے۔ لیکن وہاں پر تمام لوگوں نے جو حسینی لشکر کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جینا بھی حسین کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔